السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ امیر دیار بکر نے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی شہر میں اعلان کرا دیا تھا کہ صلیبیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس اعلان پر شہر کے لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے فوج کے دوش بدوش شہر کی دیوار پر آ کر محاصرہ کرنے والوں پر تیروں اور برچیوں کا می برسا دیا۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ چاروں طرف دیوار پر فوج کے ساتھ شہری بھی تھے۔ شہر کے لوگوں کا حوصلہ بلند تھا، لیکن سلطان ایوبی نے شہریوں کو لڑتے دیکھ کر بھی یہ حکم نہ دیا کہ شہر پر بھی آگ برسائی جائے۔ محاصرہ 8 روز جاری رہا۔ زیادہ تر نقصان سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی ٹولیاں آگے بڑھتیں اور تیروں کا نشانہ بنتی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ شہر کی دیوار سے نعرے گرجنے لگے، یہ صلیبی نہیں ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، ان کے جھنڈے دیکھو، مسلمانوں تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں دیار بکر کے علاقے کے جو سپاہی اور کماندار تھے، انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، ہم تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ہیں، دروازے کھول دو۔ یہ انکشاف بھی بعد میں ہوا تھا کہ شہر کے اندر سلطان ایوبی کے جو جاسوس اور زمین دوز کارندے تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ محاصرہ کرنے والے صلیبی نہیں مسلمان ہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ جاسوس آزادی سے لوگوں کو سرکاری اعلان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس مہم میں 2 جاسوس پکڑے بھی گئے۔ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ نویں روز اندر کی فوج اور شہریوں کی سوچ اور جذبہ ہی بدل گیا۔ شہریوں نے حکمران اور ان کے حاشیہ برداروں کی دھمکیوں اور چیخ و پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیے۔ جب سلطان ایوبی شہر میں داخل ہوئے تو شہر کے لوگوں نے بے تابی سے نعرے لگا لگا کر ان کا استقبال کیا۔ عورتوں نے منڈیروں اور دریچوں سے ان پر اور ان کی فوج پر اپنے دوپٹے اور رومال پھینکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیار بکر کے امیر کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور یہ شہر نور الدین ابن قارہ ارسلان اور ایک اور امیر کو دے دیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اس کا نام ابن تکن لکھا ہے، جو نور الدین زنگی کے ہی خاندان کا فرد تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں ضروری ہدایات دی، وہاں کی فوج کو اپنی فوج کا حصہ بنایا اور حکم دیا کہ اس علاقے سے مزید فوج تیار کی جائے۔ مئی 1183 عیسوی بمطابق محرم الحرام 579 ہجری میں سلطان ایوبی نے دیار بکر کو اپنی عملداری میں لیا اور حلب کی سمت اپنے سب سے بڑے دشمن حلب کا والی عماد الدین اور حلب کی سمت کوچ کر گئے۔ ان کے سب سے بڑے دشمن حلب کا والی عماد الدین اور موصل کا والی عز الدین تھے۔ اب وہ ان کی طرف توجہ دینا چاہتے تھے۔ فتح حاصل کر کے کون خوش نہیں ہوتا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی معرکے، محاصرے یا بڑی جنگ میں فتح ہوتی تھی تو ان کے چہرے پر نورانی سی رونق آ جاتی تھی۔ ان کی فوج جشن مناتی، سپاہی رقص کرتے، گاتے اور رات کو سوتے تھے۔ بکرے، دمبے اور اونٹ ذبح ہوتے، سپاہی خود پکاتے اور سلطان ایوبی ان کے لیے مشروبات کے مٹکے کھول دیا کرتے۔ مگر 1183 عیسوی 579 ہجری کے دوران ان کے چہرے پر رونق نہیں تھی، نہ ہی ان کی فوج جشن منا رہی تھی۔ حالانکہ انہوں نے 1 سال کے عرصے میں متعدد قلعے سر کیے اور شاہ آرمینیا جیسے طاقتور حکمران سے عہد نامے پر دستخط کرا کے اس سے اپنی شرائط منوا لی تھی۔ مورخوں نے اس دور کو سلطان ایوبی کی فتوحات کا دور کہا ہے، مگر ان کی جذباتی کیفیت یہ تھی جیسے ہر فتح کے بعد ان کے چہرے پر بڑھاپے کی ایک لکیر کا اضافہ ہو گیا ہو۔ یہ لکیریں بڑھاپے اور اداسی کی تھیں۔ وہ ان میں سے ایک فتح اور کسی ایک کامیابی پر خوش نہ تھے۔ انہیں جب چھاپا ماروں کا سالار سارم مصری فاتحانہ انداز سے اطلاع دیتا تھا کہ گزشتہ رات چھاپا ماروں نے فلاں جگہ شبخون مار کر دشمن کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو سلطان ایوبی آہستہ سے سر ہلا کر اسے خراج تحسین پیش کرتے اور پھر ان کا سر یوں جھک جاتا جیسے ان کے ضمیر پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو ان کی برداشت سے باہر ہو۔ مجھے مبارکباد اس روز کہنا جس روز تم صلیبیوں کو شکست دو گے، ایک روز سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ وہ انہیں دیار بکر کی فتح کے بعد مبارکباد کہنے آئے تھے۔ اس روز تو ان کی آنکھیں لال ہو گئیں، جیسے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا، تم محسوس نہیں کر رہے کہ ہم گھروں سے نکلے صلیبیوں کو شکست دینے اور انہیں اپنی سرزمینوں سے نکالنے کے لیے، مگر انگلیوں پر گنو کہ تم کتنے برسوں سے اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہو، اور حساب کرو کہ ہم ایک دوسرے کا کتنا خون بہا چکے ہیں۔ کیا تم اسے فتح کہتے ہو؟ اس خانہ جنگی میں جو بھی فتح حاصل کرتا ہوں وہ میری اور تمہاری نہیں، وہ صلیبیوں کی فتح ہوتی ہے۔ جب 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو خوشی اور کامیابی ان کے دشمن کی ہوتی ہے۔ میں اسے فتح نہیں کہتا جو ہم نے اپنے بھائیوں پر حاصل کی ہے۔ صلیبی کیوں دبک گئے ہیں؟ ایک سالار نے کہا، ہم آپ کو ان پر بھی فتح حاصل کر کے دکھائیں گے۔
انہیں وہاں سے نکلنے اور لڑنے کی کیا ضرورت جہاں وہ دبک کر بیٹھ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، جنگ کا پہلا اصول کیا ہے؟ دشمن کی عسکری قوت کو تباہ کرنا۔ صلیبیوں نے ہماری عسکری قوت کو ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں تباہ کرانے کا کامیاب انتظام کر رکھا ہے۔ ہم آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور صلیبی حکمران صورتحال اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر روز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ فلسطین پر ان کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حکمرانی سدا اللہ کی ہے، مگر حکمرانی کا نشہ جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو مذہب اور ملت کا وقار تو دور کی بات ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو ننگا نچانے لگتا ہے۔ جھوٹ اور فریب کاری کو وہ جائز اور ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ صلیبی امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاستوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی فوج کو یہاں ریاستوں میں تقسیم کر کے اسلام کی عسکری قوت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان علاقوں سے فوج کے لیے بہت بھرتی مل رہی ہے، ایک سالار نے کہا۔ بڑے اچھے سپاہی اور سوار بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو چونکا دیا۔ انہوں نے کہا، یہ لوگ صرف اس لیے ہماری فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں کہ جس شہر کو فتح کیا جاتا ہے وہاں ہماری فوج لوٹ مار کرتی ہے اور وہاں سے حسین عورتیں ملتی ہیں۔ ہم نے اپنی فوج کو ایسی لوٹ مار اور آبرو ریزی کی اجازت کبھی نہیں دی، ایک اور سالار نے کہا۔ مگر ہمارا دشمن ہماری فوج کے خلاف یہی مشہور کر رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو لوٹ مار کی اجازت دے رکھی ہے، اور یہ بھی کہ مفتوح کی جوان لڑکیاں اٹھا لے جانے کی اجازت بھی ہے۔ دشمن نے ہماری فوج کے خلاف یہ بے بنیاد باتیں اس لیے مشہور کر رکھی ہیں کہ خود مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور ہمیں کہیں سے بھی لوگوں کا تعاون نہ ملے، بلکہ ہم جس شہر کا محاصرہ کریں وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری اس فوج کے خلاف لڑیں جو اسلامی فوج ہے اور جو ہر لحاظ سے حزب اللہ کہلانے کی حقدار ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، قوم فوج کے بغیر اور فوج قوم کے والہانہ تعاون کے بغیر دشمن کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن دانش مند ہے، اس نے ہماری قوم اور فوج میں منافرت پیدا کرنے کا بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ قرآن نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا حکم صرف قوم یا صرف فوج کو نہیں دیا۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار قوم اور فوج مل کر بنتی ہے۔ اس دیوار میں شگاف ڈالنے کا یہ طریقہ کارگر ہے کہ فوج کو نااہل، بزدل اور زانی ڈاکو کہہ کر قوم کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ دیار بکر کے لوگوں پر تو ایسا کوئی اثر نہیں دیکھا، سارم مصری نے کہا۔ انہیں جو ہی پتہ چلا کہ محاصرہ کرنے والے ہم ہیں اور ان کا حکمران اپنی فوج کو اسلامی فوج کے خلاف لڑا رہا ہے، تو لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہاں ہمارے جاسوس زیادہ تعداد میں تھے، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہاں کی تمام بڑی مسجدوں کے امام ہمارے آدمی تھے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو صرف نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے باز نہیں دیے، اس کے ساتھ وہ لوگوں کو صلیبیوں کے عزائم اور ایمان فروش عمراء اور حاکموں کے متعلق بھی بتاتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ جب ایک مسلمان دوسرے کا خون بہاتا ہے تو عرش معلیٰ ہل جاتا ہے اور خدا اس بستی پر اپنا قہر نازل کرتا ہے جہاں کے مسلمان مسلمانوں کے خلاف لڑتے اور خون بہاتے ہیں۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ دیار بکر میں صلیبیوں کے جاسوس اور تخریب کار بھی درویشوں اور صوفیوں اور عالموں کے بحروب میں موجود تھے، نظریاتی تخریب کاری کرتے تھے، لیکن ہمارے آدمیوں نے ان میں سے بعض کو خفیہ طریقوں سے اغوا اور قتل کیا اور ان کی آواز کو بیکار کر دیا۔ مگر ہم اس وقت جس علاقے میں ہیں یہاں صلیبیوں کی تخریب کاری کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ جو سپاہی اور سوار لوٹ مار کے لالچ سے بھرتی ہو رہے ہیں، کیا یہ پوری فوج کو خراب نہیں کریں گے؟ سالار نے پوچھا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ انہیں کس قسم کی تربیت دی جا رہی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ میں نے انہیں جنگی تربیت اور جنگی مشقوں کا جو نیا طریقہ بتایا ہے وہ انہیں صحیح سوچ میں لے آئے گا۔ میں فوج میں ان کی تقسیم اچھے طریقے سے کر رہا ہوں کہ یہ فوج پر نہیں بلکہ فوج ان پر اثر انداز ہوگی۔ تم بہت جلد میرا یہ تحریری حکم بھی دیکھ لو گے کہ مفتوحہ علاقے میں اپنا کوئی سپاہی لوٹ مار کرتا یا کسی عورت پر ہاتھ ڈالتا دیکھا گیا تو اسے تیر کا نشانہ بنا دیا جائے یا قریب جا کر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دشمن کے بے بنیاد الزامات کو غلط ثابت کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فوج اپنے کردار سے مفتوح لوگوں پر اور اپنی قوم پر بھی دل مو لینے والے اثر پیدا کرے۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ قوم کی کردار کشی الگ اور فوج کی الگ کریں گے۔ اس طرح دونوں کا ایمان اور قومی جذبہ برباد کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے رکھیں گے۔ یہ کام وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کرائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن تھے۔ انہوں نے کئی ایک چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو مطیع بنا لیا اور متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ مسلمان حکمران تھے جو درپردہ صلیبیوں کے دوست اور صلاح الدین ایوبی کی مخالفت میں تھے۔ سلطان ایوبی کی منزل بیت المقدس تھی جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر کے اسے یروشلم کا نام دے رکھا تھا، مگر اپنے مسلمان حکمران اور امراء
سلطان ایوبی کے راستے میں حائل ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوج کو چند دن آرام دینے کے لیے فرات کے کنارے رک گئے تھے۔ وہاں گھوڑوں، خچروں، اونٹوں اور رسد کی کمی پوری کی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی فرات کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ ان کے ساتھ گھڑ سوار دستوں کا سالار اور چھاپا مار دستوں کا سالار صارم مصری تھا۔ ان سے کچھ دور سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ سلطان ایوبی ادھر چل پڑے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں 4 قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک قبر کے سرانے ایک ڈنڈا گڑا تھا۔ اس کے ساتھ لکڑی کی ایک تختی تھی جس پر لال رنگ سے عربی زبان میں لکھا تھا، عمر الملوک، اللہ تیری شہادت قبول کرے۔ اس کے ساتھ کی قبر پر بھی ایسی ہی تختی لگی ہوئی تھی جس پر اسی قسم کی لال تحریر تھی، فہد الملوک، اللہ میری شہادت قبول کرے۔ سلطان ایوبی نے دونوں تحریریں پڑھیں اور اس آدمی کی طرف دیکھا جو قبروں پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ وضع اور لباس سے عالم فاضل لگتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ذرا جھک کر کہا، میں اس گاؤں کا امام ہوں۔ جہاں کہیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کی قبر ہے وہاں چلا جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ جس جگہ شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے وہ جگہ مسجد جتنی مقدس ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں کو یہی بتایا کرتا ہوں کہ مجاہد وہ عظیم شخصیت ہے جس کے گھوڑے کے سموں کی اڑائی ہوئی گرد کا احترام خدا نے بھی کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو خدائے ذوالجلال نے افضل عبادت کہا ہے۔ مگر اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے ایسے ہی گمنام لوگ ہوتے ہیں جن کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں ان کا نہیں میرا نام آئے گا، مگر مجھے عظمت دینے والے یہ لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور قبروں کی دونوں تختیوں کی تحریروں پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ الفاظ لال رنگ میں انگلی ڈبو کر لکھے گئے ہیں۔ لکھنے والا ایک ہی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لال رنگ نہیں سلطان محترم، چھاپا ماروں کے سالار صارم مصری نے کہا، یہ خون ہے۔ عمر الملوک کی قبر کی تختی نصر الملوک نے اپنے خون سے لکھی تھی، اور اس نے اپنے ہی خون سے اپنی قبر کی بھی تختی لکھی اور شہید ہو گیا تھا۔ 16-17 دن گزرے، رات کو دریا سے ہم نے ایک بہت بڑی کشتی پکڑی تھی جس میں دشمن کے چھاپا ماروں کے لیے رسد جا رہی تھی۔ آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ کشتی ہمارے 8 چھاپا ماروں نے پکڑی تھی، ان میں سے یہ 4 شہید ہو گئے تھے۔ ہمیں پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ ایک بڑی کشتی رات کو گزرے گی جس میں دشمن کی رسد اور اسلحہ ہوگا۔ میں نے اپنے 8 چھاپا مار بھیجے، یہ ایک چھوٹی سی کشتی میں تھے۔ آدھی رات دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ وہ کشتی جا رہی تھی۔ ہمیں اطلاع ملی کہ اس میں سے 5 آدمی ہوں گے، لیکن ہمارے چھاپا ماروں کی کشتی اس کے قریب گئی تو اس میں کم و بیش 20 آدمی تھے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے چھاپا مار دشمن کی کشتیوں میں کود جاتے، دشمن کے آدمی جو تلواروں سے مسلح تھے ہماری کشتی میں کود آئے۔ ہمارے یہ چھاپا مار دریائی چھاپوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ وہ اپنی کشتی سے دریا میں کودے اور دشمن کی کشتی پر چڑھ کر اس کے بادبانوں سے رسے کاٹ دیے۔ دونوں کشتیوں میں خونریز مارکا لڑا گیا۔ ہمارے چھاپا ماروں نے بڑی کشتی سے اپنی کشتی پر تیر پھینکے جس میں دشمن کے آدمی تھے۔ بہرحال ہمارے جانباز عقل اور داؤ پیچ سے مارکا لڑ کر دونوں کشتیاں لے آئے۔ دشمن کے آدمی جو مرے نہیں تھے دریا میں کود کر دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ کشتیاں کنارے لگیں، مجھے اطلاع ملی تو میں انہیں دیکھنے چلا گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ایک کشتی میں عمر الملوک اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشیں تھیں اور باقی سب زخمی تھے۔ نصر الملوک سب سے زیادہ زخمی تھا۔ 2 گہرے برچھی کے اور 3 زخم تلوار کے تھے۔ وہ ہوش میں تھا۔ مرہم پٹی کے لیے لے گئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک تختی دی جائے جو وہ اپنے دوست کی قبر پر لگانا چاہتا ہے۔ میں نے ترخانوں سے اسے تختی منگوا دی۔ اس پر اس نے اپنی مرہم پٹی نہ ہونے دی۔ تختی آئی تو اس نے اپنے خون میں شہادت کی انگلی ڈبو کر عمر الملوک کا نام اور یہ تحریر لکھی اور تختی مجھے دے کر کہا کہ یہ عمر کی قبر پر لگا دی جائے۔ میں نے یہ تختی ایک ڈنڈے کے ساتھ عمر الملوک کی قبر کے سرہانے لگا دی۔ نصر الملوک کے زخموں سے خون نکلتا رہا، بند نہیں ہو رہا تھا۔ تیسرے دن اس کی حالت بگڑ گئی۔ میں اسے دیکھنے آیا تو جراح نے مایوسی کا اظہار کیا۔ خود نصر الملوک کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے ویسی ہی ایک تختی دی جائے۔ میں نے تختی منگوا دی۔ اس نے تختی اپنے پاس رکھ لی۔ رات کو اطلاع ملی کہ نصر شہید ہو گیا ہے۔ میں گیا تو اس کے ایک زخمی ساتھی نے تختی مجھے دی اور بتایا کہ نصر نے اپنے ایک زخم سے پٹی کھول لی تھی، خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے خون میں انگلی ڈبو کر یہ تحریر لکھی، نصر الملوک، اللہ اس کی شہادت قبول کرے۔ اس کے ساتھی نے بتایا کہ نصر نے کہا تھا کہ اسے اپنے دوست عمر الملوک کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس طرح یہ دونوں تختیاں ایک ہی شہید کے خون سے لکھی گئی ہیں۔ یہ دونوں مملوک تھے محترم امام۔ سلطان ایوبی نے امام سے کہا، آپ جانتے ہوں گے کہ مملوک کس کو کہتے ہیں؟ یہ ان غلاموں کی نسل سے ہیں جنہیں آزاد کرا دیا گیا تھا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غلامی کو ممنوع قرار دیا اور فرمایا تھا کہ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھو ان غلاموں نے کیسا کارنامہ کر دکھایا ہے۔ یہ 8 تھے لیکن 20 آدمیوں سے اتنی بڑی کشتی چھین کر لے آئے ہیں۔ مجھے اپنی فوج میں مملوکوں اور ترکوں پر جتنا بھروسہ ہے اور کسی پر نہیں۔ اب انسان پھر انسان کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ امام نے کہا، حکمرانی حاصل کرنے کے جتن اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے، لیکن انسان سمجھتا نہیں کہ تخت و تاج نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی۔ فرعون بھی مٹی میں مل گئے۔ خدا نے ہر اس انسان کو عبرتناک سزا دی ہے جس نے تخت و تاج سے پیار کیا ہے، اور ہر انسان کا خون بہایا ہے جس سے اسے اپنی بادشاہی کے لیے خطرے کی بو آئی۔ سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا کمانڈر ایک آدمی کو ساتھ لیے جا رہا تھا۔ اس آدمی کی حالت بتا رہی تھی کہ بڑے لمبے سفر سے آیا ہے۔ کمانڈر نے قریب آ کر کہا، قاہرہ سے قاصد آیا ہے، کیا خبر لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا، خبر اچھی نہیں، قاصد نے کہا اور کمر بند سے ایک کاغذ نکال کر سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے کو چل پڑے۔ خیمے میں جا کر انہوں نے اس پیغام کو کھولا۔ یہ ان کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ لکھا تھا، ہمارا سب سے زیادہ دیندار اور دلیر نائب سالار جیس القدوس کئی دنوں سے لاپتہ ہے۔ صلیبیوں کی تخریب کاری زوروں پر ہے۔ ہم یہاں زمین دوز جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایمان فروشوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پریشانی حبیب القدوس نے پیدا کر دی ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس کا صرف لاپتہ ہو جانا پریشان کن نہیں، ہم ایک اور خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبیب القدوس کے ماتحت جتنے دستے ہیں وہ ان میں اتنا ہر دل عزیز ہے کہ سپاہی اس کے اشارے پر جانے قربان کرتے ہیں۔ اگر وہ خود دشمن سے جا ملا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے دستوں کو جو اس کے زیر اثر ہیں سلطنت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوششوں سے دستبردار یا مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ سے صرف یہ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اگر تلاش کے دوران وہ سامنے آ جائے اور ضرورت محسوس ہو کہ اسے مار ڈالا جائے تو اسے مار دیا جائے۔ آپ کے قائم مقام امیر مصر نے اس کی اجازت نہیں دی، صرف یہ اجازت دی ہے کہ میں آپ کو براہ راست خط لکھ کر اجازت لے لوں۔ اگر میں اسے تلاش نہ کر سکا تو آپ مجھ سے باز پرس کریں گے، اور اگر وہ میرے ہاتھ سے مارا گیا تو بھی آپ پسند نہیں کریں گے۔ اس نائب سالار کا ہمارے دشمن کے پاس رہنا ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور پیغام کا جواب لکھوانے لگے۔ عزیز علی بن سفیان، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ حبیب القدوس پر مجھے اتنا ہی اعتماد تھا جتنا تم پر ہے۔ جو انسان اپنا ایمان فروخت کرنے پر آ جائے وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ وہ مجھ جیسے حقیر انسان سے کیوں ڈرے گا؟ تمہیں اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ حبیب القدوس جیسا انسان بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے، مگر یہ ہیرے اور جواہرات کی طرح چمکتا نہیں۔ اس میں عورت کے حسن و جمال کی کشش نہیں، اور ایمان تخت اور تاج بھی نہیں۔ جب انسان پر دنیا کی لذتوں کا سرور اور زر و جواہرات کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو ایمان سے دستبردار ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ حبیب القدوس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کبھی ضرورت محسوس ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے تو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کرنا کہ اسے اغوا تو نہیں کیا گیا۔ حالات تمہاری نظر میں ہیں، جو بہتر سمجھو کرو۔ مفاد سلطنت اور مذہب مقدم ہے۔ ایک انسان کی زندگی اور موت اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جہاں فوج کی اتنی زیادہ تعداد ماری جا رہی ہے، سپاہی اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہاں ایک غدار کو مار دینے سے پہلے اتنا زیادہ نہ سوچنا کہ تمہارا قیمتی وقت اس پر صرف ہوتا رہے۔ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو۔ ہم سب گنہگار ہیں، پاک ذات صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تم حق پر ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیغام کے نیچے اپنی مہر لگائی اور پیغام قاصد کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ وہ رات بھر آرام کر کے الصبح روانہ ہو جائے۔ وہ تاریخ اسلام کا پرآشوب دور تھا۔ ادھر سرزمین عرب مسلمانوں کے خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں میں غدار اور سازشی پیدا کر کے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں الجھا دیا تھا۔ ادھر مصر میں بھی کفار مسلمان حکمرانوں میں غدار پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے اور سلطان ایوبی کی فوج پر بڑے ہی شرمناک الزامات کی تشہیر کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ مہم زمین دوز طریقے سے چلا رکھی تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।